السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ مالسی ہر روز اکبر کو قاسم کی تلاش میں دوڑاتی، لیکن وہ شام کو مایوس لوٹ آتا۔ وہ اسے کئی بار لالا شاہین کی یادگار بھی بھیج چکی تھی اور 2-3 مرتبہ اکبر قاسم کے گھر سے بھی ہو آیا تھا۔ ایک روز مالسی کو خیال آیا کہ ابو جعفر کے بارے میں معلوم کیا جائے، کیونکہ آخری ملاقات میں قاسم نے ابو جعفر کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بتایا تھا، جبکہ اکبر اب تک مالسی کو اتنا بتا چکا تھا کہ ابو جعفر شہر میں صحیح سلامت موجود ہے۔ مالسی یہ سمجھی تھی کہ ابو جعفر کو بالکل گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس دوران ابو جعفر ایک مرتبہ بھی اس کی ماں کے پاس نہ آیا تھا، البتہ اس کی ماں اس عرصے میں 2-1 مرتبہ گھر سے باہر کہیں گئی تھی۔ مالسی نے ماں کو بہت ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن مالتھا پختہ کار اور چالاک تھی، مالسی کے کسی دام میں نہ آئی۔ مالسی نے اکبر کو یہ ہدایت دے کر ابو جعفر کی جانب روانہ کیا کہ وہ اس کے خادموں سے مل کر کسی طرح اس رات کے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرے جس رات قاسم ابو جعفر کے گھر پر دھاوا بولنے والا تھا، لیکن اکبر بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے، لیکن قاسم کی کوئی خبر نہ ملی۔ قاسم کی خبر کیسے ملتی، وہ تو نادان شہزادے کی قید میں تھا۔ اور پھر ایک روز یہ خبر ملی کہ شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں جانے والا ترکوں کا لشکر نیش کے مقام پر ہونیا ڈے کی افواج سے بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ سلطان مراد خان ثانی ایشیائی کوچک کے شہر پونیا میں امیر کرمانیہ کے ساتھ برسر پیکار تھا، جبکہ ادھر عثمانی لشکر شہاب الدین پاشا اور محمد چلپی کی زیر قیادت ہونیا ڈے کی کثیر افواج کے تیروں کی زد میں تھا۔ عیسائی لشکر دریائے ڈینوب عبور کر کے نیش کے مقام پر عثمانی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ ہونیا ڈے کے جھنڈے تلے پوری عیسائی دنیا کے نامور سپاہی تھے، جبکہ شہاب الدین پاشا کے ہمراہ 80,000 کی تجربہ کار سپاہ تھی۔ صبح دونوں لشکروں کے درمیان مارکے کا آغاز ہوا۔ یہ سن 1443 کا سال تھا۔ دوپہر تک نیش کی زمین پر گھمسان کا رن پڑا۔ محمد چلپی کی پیدل سپاہ مردانہ وار لڑ رہی تھی، جبکہ محمد چلپی خود گھوڑے پر سوار اپنے پیادوں کو رہنمائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے قریب جب رزمگاہ میں ہر طرف سر اچھل رہے تھے اور لاشیں گر رہی تھیں، اچانک اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے لگا، جب سالار امیر خان اپنے 5,000 کے محفوظ دستے کو اچانک قریبی پہاڑی سے لے کر اترا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا دشمن کے میسرہ کو چیرتا چلا گیا۔ امیر خان میسرہ کی جانب سے یلغار کرتا ہوا دشمن کے قلب تک جا پہنچا۔ اس نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ دشمن کے سپہ سالار ہونیا ڈے پر حملہ کرے گا۔ وہ پوری قوت سے لڑتا ہوا اور دشمن کے بہادروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا ہونیا ڈے کی بہت نزدیک پہنچ گیا۔ یک لخت اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دشمن کی تلواروں کے درمیان بری طرح گر چکا ہے، لیکن امیر خان نے گھبرانے کے بجائے اپنے بازو کی حرکت کو مزید تیز کر دیا اور ہونیا ڈے کے محافظ دستے کو چیرنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کا بازو شل ہو چکا ہے۔ امیر خان کو ایسا لگا کہ اس کا وقت شہادت آن پہنچا ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا اور اس نے نشانہ تاک کر پوری قوت سے اپنی تلوار نیزے کے انداز میں ہونیا ڈے کی جانب پھینکی۔ تلوار تیر کی طرح ہوا کو چیرتی چلی گئی اور سیدھی ہونیا ڈے کی پشت میں جا کر پیوست ہو گئی۔ ہونیا ڈے فوراً اپنے گھوڑے پر سے گر پڑا۔ امیر خان جوں ہی غیر مسلح ہوا، ان گنت تلواریں ایک ساتھ اس کی جانب لپکیں اور اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ادھر ہونیا ڈے گھوڑے سے گر تو پڑا تھا، لیکن فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تلوار پھینکتے وقت امیر خان کے بازو میں زیادہ طاقت نہ تھی، چنانچہ تلوار کی محض نوک ہونیا ڈے کی مضبوط چربی میں اتری اور یوں ہی ہونیا ڈے نیچے گرا، تلوار خود بخود باہر نکل کر گر پڑی۔ گو کہ ہونیا ڈے زخمی ہو چکا تھا، لیکن وہ بڑی بہادری سے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آغا حسن اور ینیچری کے بہت سے دوسرے سالار بھی اس مارکے میں شریک تھے، جبکہ محمد چلپی سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ وہ اپنے پیادوں کو لے کر دشمن کے قلب میں بہت آگے تک گھس گیا۔ اس کے سپاہی دشمن کے لشکر میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ محمد چلپی کا گھوڑا بجلی کی رفتار سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دوڑتا پھر رہا تھا۔
यकलख्त मोहम्मद चलपी की जानिब दुश्मन के किसी सिपाही का नेज़ा लपका और उसके घोड़े का पेट फाड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मोहम्मद चलपी घोड़े के ज़मीन बोस होने से पहले छलांग लगाकर नीचे उतर आया। अब वो भी प्यादा हो चुका था। उसकी तलवार रादो साका की तरह दुश्मन के सर पर खड़क रही थी। उसने पै दर पै कई सिपाहियों के सर उनके धड़ों से अलग कर दिए, लेकिन अचानक किसी जानिब से एक नागहानी आफत खुद उस पर आ पड़ी। एक मजबूत रस्सी जिसके सिरे पर फंदा बना हुआ था, हवा में तैरती हुई मोहम्मद चलपी की जानिब लपकी और उससे पहले कि वो कोई मदाफत करता, फंदा उसकी गर्दन में आ पड़ा। अगले लम्हे वो एक जोरदार झटके से ज़मीन पर ऊंधे मुंह जा गिरा, क्योंकि रस्सी का फंदा फेंकने वाला दुश्मन का सवार अपने घोड़े को ईड़ लगा चुका था। मोहम्मद चलपी घोड़े के साथ घसीटता चला गया। मोहम्मद चलपी की गिरफ्तारी की खबर आनन फानन तुर्क लश्कर में फैल गई और सुपा के हौसले एकदम पस्त होने लगे। शाम से पहले जंग का आगाज़ हो चुका था। तुर्क लश्कर बुरी तरह हजीमत उठा चुका था। 4000 तुर्क फौजी गिरफ्तार कर लिए गए थे और बहुत से शहीद कर दिए गए, और इस तरह शहाबुद्दीन पाशा के बहादुर लश्कर को होनिया डे की कसीरुल मुल्की फ़ौज के हाथों एक इबरतनाक शिकस्त हुई। होनिया डे ने तुर्क लश्कर को शिकस्त दी तो उनके हौसले मज़ीद बढ़ गए और उसने तुर्कों का ताक़ुब करते हुए सल्तनत उस्मानिया के शहर सूफिया पर कब्ज़ा कर लिया। चंद दिन बाद वो कोहे बल्कान को अबूर करके फल्पोपोलस पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, तो तुर्कों ने कोहे बल्कान के दामन में एक मरतबा फिर मुकाबला किया, लेकिन इस मरतबा भी उनको शिकस्त हुई। ईसाइयों के लिए अब मैदान खाली था। मुसलसल फतूहात से उनकी हिम्मतें बढ़ी हुई थीं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता